یہ جنگ ہماری جنگ کیوں ہے، اس میں ہم نے نیوکلیس 6 وائٹل نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کیے ہیں۔ وائٹل نیشنل انٹرسٹ ناظرین وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی یاد دہانی کے لیے جو اگر اچیو نہ ہو تو قوم، وفاق اور عوام کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ 6 ڈاکٹر رفعت صاحب آپ کو میں دکھانا چاہوں گا جو ہم نے ڈیفائن کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نزدیک اگر قومی ربط اور ہم آہنگی نہیں ہوگی تو یہ قوم مر سکتی ہے۔ نمبر 2، اگر دفاع اور سلامتی کو نہ ہم نے کریڈنس دی اور یہ جنگ جاری رہی تو وہ بھی اس سے افیکٹ ہوگا۔ نمبر 3، معاشی خوشحالی اگر نہ ہوئی، یہ جنگ اس معاشی خوشحالی کو بھی افیکٹ کر رہی ہے۔ نمبر 4، موافق علاقائی اور بین الاقوامی حالات، ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ نمبر 5، ہمیں 62 سال سے جو ہم نے اسٹیٹ ریاست کی سیکیورٹی یا سلامتی پہ زور دیا ہے، آج ہمیں چاہیے کہ عوامی سلامتی پہ زور دیں۔ ہماری دانست میں ہم چند دوستوں نے جب یہ مل کے اس پہ غور کیا تو اس جنگ سے اس نیشنل انٹرسٹ کو بھی زک پہنچ رہا ہے۔ اور سب سے آخر، آئین میں دی ہوئی ہماری جو اقدار ہیں جو کہ قومی مقصد کہا جاتا ہے، اگلی سلائیڈ میں اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے، ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو آپ کی دانست میں کیا یہ 6 سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ صحیح ہیں، اور کیا ان کی ترجیحات یہی ہونی چاہیے یا ڈیفرنٹ ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ان کو آگے پیچھے ہم کیسے کر سکتے ہیں، کس کو پہلے آنا چاہیے، کس کو بعد میں آنا چاہیے، لیکن جنرلی میرا خیال ہے کہ جو آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں میں ان پیرامیٹر سے بالکل اگری کرتا ہوں۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت حکومت کا یہ فرض ہے، میڈیا کا بھی ایک فرض ہے، سول سوسائٹی کا بھی ایک فرض ہے، اور جو آپ جو اس پروگرام کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ اگر ہم یہ جنگ جو اس وقت جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں اس کو اگر ہم جیتنے میں اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں، یا یہ سٹیلمنٹ ہو جاتی ہے، یا یہ پرولانگ کر سکتی ہے، تو اس سے یہ جو تمام چیزیں جو آپ نے ان کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو، اس کی وضاحت اور اس کو دلیل کے ساتھ جو تھا کہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگوں کے سب کانشیس میں اس چیز کا ادراک بھی ہے کہ اس جنگ کو جیتنا اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ اس کا اختتام بہت ضروری ہے، وہ ان تمام مقاصد کے حوالے سے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، جو تھا کہ ایک لوگوں تک کی بات پہنچانی بڑی ضروری ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہم نے خالی فارملائز کیا۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، اس کی کنٹینٹس اور ترجیحات آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں رفعت سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، اس پہ کوئی دو آرا ہو نہیں سکتی کہ اتحاد ہونا چاہیے، قومی اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی ایک کا دوسرے پہ غلبہ ہو۔ اس میں سب کو برابر شریک ہونا چاہیے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی۔ یہ آپ تسلیم کر لیں کہ بلوچ کا بھی وہی حق بنتا ہے جو سندھی کا بنتا ہے، جو پنجابی اور پشتون کا بنتا ہے۔ جب تک ہم ان کو برابری کی حیثیت نہیں